الرحیم. آج مری بار ایسوسی ایشن یہاں پہ پریس کلب میں موجود ہے. ہم پریس کلب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمارا پوائنٹ آف ویو سننے کا موقع دیا. اس کے ساتھ ساتھ مری کے وکلاء کی مری بار ایسوسی ایشن کی ایک تاریخ ہے اور کئی دہائیوں پہ یہ مبنی ہے, اور اس تاریخ میں مری بار ایسوسی ایشن نے اور مری کے وکلاء نے کوشش کی, کاوش کی اور کئی دہائیوں سے بات کر رہے تھے کہ مری کو ضلع کا درجہ دیا جائے, اور گئے بہائے اس پہ بات ہوتی رہی, مختلف ادوار میں ہوتی رہی. پچھلا سانحہ مری ہوا جب یہاں پہ 21 کے قریب اموات ہوئی, تو اس سلسلے میں جب ریٹ پٹیشن مری بار ایسوسی ایشن نے فائل کی اور اس فائل میں جب اس پہ رپورٹس طلب کی گئیں, تو مری کی انتظامیہ نے اور باقی جتنی پنجاب کی انتظامیہ تھی انہوں نے وہاں پہ پوائنٹ آف ویو رکھا کہ ہمارے پاس اس طرح کا انتظام نہیں ہے تحصیل سطح پہ کہ ہم اس طرح کے سیاحوں کو کنٹرول کر سکیں اور وہاں پہ ایمرجنسی کے حالات و واقعات کر سکیں. تو اس کے بعد مختلف رپورٹس آنے کے بعد یہ ضلع کا اس کو درجہ دیا گیا. جب ضلع کا اس کو درجہ دیا گیا تو اس کے بعد تمام انفراسٹرکچر جو پہلے سے یہاں پہ موجود تھا, ہماری ضلعی عدالتیں ایک بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ چیف جسٹس امیر حسین بٹی صاحب نے وہاں پہ تعمیر کروا دی تھی, اور اس کے علاوہ ہمارے مری میں بے شمار ریسٹ ہاؤسز اور جو ہمارے جوڈیشل کے یا دوسرے بیوروکریسی کے جو ادارے ہیں یہاں پہ موجود تھے, اور ان میں آفیسرز وہاں پہ تعینات ہونا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی صورت بھی یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی انٹرن گورنمنٹ, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے اس کو ختم کر دے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. انہوں نے لا فل اتھارٹی کے بغیر ضلع کو سسپینڈ کیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ضلع کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا جاتا, اس کی پرانی شکل میں بحال نہیں کیا جاتا. اس میں جو مری کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ مری بار ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے. مری پریس کلب کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, اور دیگر جو جتنے بھی ہمارے سیاسی سماجی شخصیات ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ مری بار ایسوسی ایشن ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے, اس کے متحد ہو کے ہم آواز اٹھائیں گے. اور اس سلسلے میں محترم جلیل اختر عباسی صاحب نے آج ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے, وہ اس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملے گا اور ہر سطح پہ عوامی احتجاج کے ذریعے, کیونکہ پنجاب ہم جب یہ بات کریں گے تو پورے پنجاب سے وکلاء بولیں گے, ہم جب مری سے بات کو اٹھائیں گے تو پورے پنجاب بھر سے آواز آئے گی, اور یہ ہم کسی صورت بھی ضلع مری کو ختم نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکس جو تھے وہ میرے بھائی نے بات کر دیا. اسد اقبال صاحب نے ہمارے ساتھ صدر بار ایسوسی ایشن مری, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مری نے مری کے اندر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آفیسز کانسٹیٹیوٹ ہوئے, اس کے اوپر جو خزانہ ہمارا ایکس چیکر ہے اس کے کئی ملین روپیز خرچ ہوئے ہیں, جس میں ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او مری, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, اے ڈی سی آر, اے ڈی سی جی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے انسلری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسز ہیں وہ آئے. ان کا بجٹ میں سیٹ کی ریٹ ہوئی, پوسٹ ریٹ ہونے کے بعد ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز, ان کی ٹی اے ڈی اے, ان کے فنڈز, فائنانس ایلوکیشن ساری ہو چکی ہے. دوسرا مری ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. سانحہ مری کے بعد جب اموات میں میرے بھائی نے آپ کو بتایا, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں مری پریس کلب اور بار ایسوسی ایشن مری اور مری کا درد رکھنے والے لوگ اس وقت کے جتنے پٹیشنر تھے, باشمول سفیان صاحب, کہ انہوں نے پٹیشنیں فائل کی اور یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ تو انفراسٹرکچر کی کمی ہے, یہاں پہ علاقہ بہت زیادہ مینجمنٹ کی کمی ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ مینجمنٹ کو بڑھانا چاہیے اور ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہونا چاہیے, جس کے اوپر اس وقت کی گورنمنٹ نے مہربانی فرماتے ہوئے الیکٹڈ گورنمنٹ نے اس کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا. ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد مزید نوٹیفکیشن ہوئے اور ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس امیر حسین بٹی صاحب, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ مری کے اندر ڈسٹرکٹ ضلعی عدالتوں کا اہتمام کیا. ہمارے صدر اس وقت اسد اقبال صاحب تھے, وہ خود تشریف لائے اور انہوں نے افتتاح بھی کیا. اب رہ جاتا ہے سوال کہ انٹرن گورنمنٹ نے جو نوٹس سسپینڈ کیا ہے ڈسٹرکٹ کا, کیا وہ کر سکتے ہیں, ان کا مینڈیٹ ہے. اس کے اوپر اسد اقبال صاحب, شبیر محمود ملک صاحب, وسیم الدین صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری سیٹنگ جو امتیاز عباس صاحب ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ جو میڈیا کے اورنگزیب عباس صاحب, سدھیر عباس صاحب, عتیق صاحب, ظفر اقبال صاحب, وامق صاحب اور جگر جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کا فردن میں نام نہیں لے سکتا ہوں, آپ سب کی مشاورت سے
اور آپ کی محنت سے آپ تمام لوگوں نے ایویڈنسز کلیکٹ کیے, نوٹیفیکیشن شیئر کیے. ایک نوید صاحب ہیں تاس والے, انہوں نے بڑی اس میں ایفرٹ کی. تو اسد صاحب اور ان سب کی سربراہی میں نے بطور لیڈر اس کو ایک پٹیشن پلیڈ کی, اور پلیڈ کرنے کے بعد ہم نے فائل کی, جو کہ صبح فکس ہے ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس, وہاں پہلے نمبر پہ لگی ہوئی ہے. اس ریٹ کا مقصد 3 ہے. نمبر 1 کہ جو مری کی جو انتظامی حیثیت ہے ایز اے ڈسٹرکٹ اس کو بحال کیا جائے. نمبر 2 مری ایک ایسا انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی ہے جس کو باقی ضلع کے ساتھ ملا کے نہ دیکھا جائے. اس کی ایک یونیک حیثیت ہے, اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے نہ صرف ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا جائے بلکہ جو اس وقت ٹرانسفر ہیں وہ ریورس کی جائیں, اور جو مزید ADCR اور جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہے ان کی مزید ٹرانسفر نہ کی جائے. اور تیسری ہمارا ریلیف یہ تھا کہ جو فنڈز اور جو بجٹ میں ایلوکیشن ہو چکی ہیں وہ ہمارے فنڈز اور بجٹ میں دی گئی جتنی بھی رقم اس کو نہ روکا جائے. میں اس پلیٹ فارم سے اور سب سے زیادہ اپنے میڈیا, کیونکہ آج کی عام آواز اور کان ہمارے میڈیا افراد ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایمرجنسی میں ہمیں بلایا اور ہمیں ٹائم دیا ہے, ورنہ آپ کا رول ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے پریس کانفرنس کا یہ ڈیکورم ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مری کے تمام لوگوں کا جو اس کے بارے میں درد دل رکھتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے تمام قائدین کا جو اس بارے میں ورڈ ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے MNA اور MPA کا جنہوں نے خود پٹیشن فائل کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سفیان عباس صاحب کا جو کہ پٹیشنر ہیں, اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا اور مری بار ایسوسی ایشن کا اور جنرل سیکرٹری صاحب کا جو بیٹھے ہوئے ہیں, اسد اقبال صاحب کا, جنہوں نے کل سے ایک پل بھی ہمیں سونے نہیں دیا. اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس 1976 سے لے کے 2021 تک چلی آ رہی ہیں وہ ساری ہم نے ریفر کی ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے, چاہے الیکشن ہو نہ ہو. انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگی یہ سسپینڈ رہے گا. تو سسپینڈ کا اگر انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا لوگوں کی پلس ہے, لوگوں کا ریئیکشن کس حد تک جاتا ہے, لوگ کیا باہر نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. اور اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو یقین مانیے یہ 2-3 ہفتوں میں اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر سسپینشن کا اختیار ہم نے مان لیا تو پھر اس کو کینسلیشن یا وڈرال کا اختیار بھی ان کے پاس چلا جائے گا. لاسٹلی میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ یہ ایک ایسا کاز ہے جس میں صدقہ جاری ہے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور لوگوں کے اجتماعی مقاصد کے لیے, لوگوں کی تکالیف کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمارا پلیٹ فارم یا پریس کلب کا پلیٹ فارم حاضر ہے. تمام لوگ یہاں پہ آ کے مل کے بیٹھیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان بننے کے بعد ڈسٹرکٹ مری کی, اور مجھے پہلے بھی خطرہ تھا اور ابھی خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کسی طریقے سے ختم ہو. میں اپنے حلقے میں سے کسی بندے پہ کوئی شک نہیں ہے, نہ ہمیں کسی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے. تمام لوگ ایک مٹھی کی طرح الحمدللہ جوائنٹ ہیں, اور فوراً کوئی بھی رکھیں, جہاں پہ بھی بلائیں ہم حاضر ہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے یہ سسپینشن لیٹر انشاءاللہ کورٹ سے ہم کوشش کریں گے, آواز آپ بنیں گے لوگوں کی, اور اس کو چاہے کسی حد تک بھی ایجیٹیشن کرنی پڑے, ہم اپنے جتنے بھی دوست ہیں, بھائی ہیں, قائدین ہیں, آپ سب کی قیادت میں متفق ہیں. بہت شکریہ. اس وقت اس حوالے سے سوال جواب کا مری پریس کلب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ دعوت دی اور ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. مری کو ضلع بنانے کے حوالے سے ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اسد اقبال عباس صاحب, ایکس پریزیڈنٹ جلیل اختر عباس صاحب, ان لوگوں نے ہر محاذ پہ کوشش کی اور اس ایشو کو اٹھایا, اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ایک سنگ میل کو عبور کیا. ضلع کی ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا, اور یہ تمام جو مری کے عوام ہیں ان کے مفاد کا ایک جو ہے کام تھا. اور اب نگران گورنمنٹ نے اپنے جو ہے مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے ایک غیر قانونی اقدام کیا ہے. ہم اس کی بار کے پلیٹ فارم سے تمام ممبران کی طرف سے یکسو ہو کر اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ایسے تمام اقدامات جو مری کے ضلع بننے کے حوالے سے, مری کو ضلع کی حیثیت ختم کرنے کے حوالے سے ہیں, وہ کسی بھی قسم کے ہوں ان کی مذمت کرتے ہیں. اور ہر محاذ پہ, عوامی محاذ پہ بھی, سیاسی محاذ پہ بھی اور عدالتوں میں بھی اس کی بھرپور مذمت کریں گے. اور جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا سے ہیں, چاہے الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے, ہمارے جو سیاسی سماجی قیادت ہے, جو عام لوگ ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ ہم مرے کی جو ضلع کی حیثیت ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی جو شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جا سکے. ہم ہر محاذ پہ جو بھی اس کام میں کار خیر میں حصہ لے گا
تمام تر سیاسی جو ہے وابستگی سے بالا تر ہو کر ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے اور مری کو انشاءاللہ ضلع بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ایکشن کمیٹی بنائی جائے, جیسے ٹول ٹیکس تحریک ایک چلی تھی, اس میں تمام سیاسی پارٹیاں تھی, کاروباری تمام لوگ تھے, تو ایک ایکشن کمیٹی بنی تھی, اور وہ تحریک جو ہے لگتا ہے کہ یہ ایک تحریک جب تک نہ بنے گی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو پہلے بھی اپنی بات کے دوران بھی کہا کہ یہ بہت بڑی سجیشن ہے آپ کی, بلکہ سوال کی بجائے میں سمجھتا, اور یہ ایسی پازیٹیو سجیشن ہے جس پہ ہم سب کو متفق ہونا چاہیے. اس کے لیے پریس کلب کا فورم یا بار ایسوسی ایشن مری کا میرے بھائی نے بتا دیا ہے, فورم حاضر ہے. ایکشن کمیٹی بنانا چاہیں ہم حاضر ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی اور لیڈ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے جو جتنی ایفرٹس ہو سکیں ہم اجتماعی طور پہ مل کے کرنا چاہیے. میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اپنے اپنے طور پہ لگے ہوئے جیسے ہم لگے ہوئے کہ آپ آئیں نیکسٹ ویک میں اتوار یا منڈے کا کوئی دن رکھیں, ہم سب اکٹھے بیٹھ کے, میڈیا کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم تمام لوگ بیٹھ کے یکجان ہو کر کام کرتے ہیں تاکہ اس کے فروٹفل ریزلٹس آئیں. چاہے جائے کہ اپنی اپنی ایفرٹ کر کے ہم تھک کے بیٹھ جائیں. اور جو جب بات آپ نے کی کہ یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا, انشاءاللہ یہ تحریک کی شکل اختیار کرے گا. مجھے بڑی امید ہے اسد اقبال عباس صاحب سے, مجھے بڑی امید ہے آپ سے سدھیر عباس صاحب, مجھے بڑی امید ہے اورنگزیب عباس صاحب سے, مجھے بڑی امید ہے پریس کلب مری سے, بار ایسوسی ایشن مری سے سیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے امتیاز عباس صاحب سے, جتنے تمام دوست ہیں وسیم الدین عباس صاحب سے, شبیر محمود ملک صاحب سے, اور سیاسی جتنے لوگ ہیں ان تمام سے امید ہے کہ وہ مری کا یہ بنا ہوا ضلع کسی صورت نہ تعطل کا شکار ہونے دیں گے, نہ اس کو واپس ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی قدم سے, راست قدم سے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے.